اپنے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ نہیں کی. ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے، آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بکتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا، عصمتیں عزتیں پامال کرتا رہا، لوگوں کا مال لوٹتا رہا، حق غصب کرتا رہا، کلیجے اور دل چیرتا رہا، لوگوں کو زخمی کرتا رہا، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا. پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، عملوں کا حساب ہونا ہے. اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے. کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی. ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا، اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے. ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے، اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر. اور وہ سخت عذاب، حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ. عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی، شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا. یہ محمدی صورت ہے، یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی. اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا. احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے. 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا. اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے. 70 گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے. پھر چیخے گا، چلائے گا، ہائے مجھے پانی دو، پانی دو، پیاس کی شدت ہے. 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا. 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے. کہا جائے گا تو بے بھی ملتا ہے پانی. پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا. کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا؟ نہیں، قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی. اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے. صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی. نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی. زندگی یوں گزار کے چلے گئے. ایسے نہیں، کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. کلا اذا بلغت التراقی. یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے. اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی. ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی. اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے. اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ. اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا. اب سانس اٹک گئی گلے میں، چند لمحوں کی مہمان ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو. بس
अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो लाइलाज करार दे दिया। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहां अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है। उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा। और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो, इसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार भी नहीं है। तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरोना बने होते, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं है। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फ़औला, सुम्मा औला लका फ़औला, तेरी खराबी आ पहुंची, हाँ तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो। शुतरे बेमहार, जहां मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहां से मर्जी चारा ले, तो शुतरे बेमहार को कहते हैं सुदा। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं भी सुदा हूं, मुझे कोई क्यों पूछे, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदगन लगाए, मुझे क्यों रोके कोई। बिलखुसूस जवानी के अय्याम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि कोई मुझे क्यों, वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता। वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात हैं, मुझे आजादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो, मैं सुदा हूं। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक ऊंट तो सुदा हो सकता है, जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है उसको तो सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो पाबंद बनाऊंगा हकाम का। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनीय्यि युमना, अल्लाह फरमाता है एक बूंद थी ना, पानी का एक कतरा था जो रहम मादर में रखा गया। सुम्मा काना अलक़ा, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना। फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया और फिर ठीक हमवार किया। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उससे वो जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाई। कहा अब गौर कर, अब तेरी आंखें देखती हैं, बिजलियां चमकती हैं, तेरी जुबान का तोती बोलता है, लोग आशश करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरी गुफ्तार पे सदके जाते हैं, तेरे लहजे के जमाल को देखते हैं, तेरे सीने का जोर, तेरे पंजों की ताकत, तेरी दिमाग की तेजियां और तेरी सोचों के उजाले, तेरी जोरदार टांगें, तेरे कड़ियल बाजू और तेरी चौड़ी छाती
اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی، تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا، اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شوہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں، لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا۔ تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے؟ تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے؟ تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی؟ زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی؟ تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی، حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں، سانے کستی سلاتی می شود، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے۔ اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا، جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے۔ تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں ضائع کی؟ میں نے تجھے زندگی دی، 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ ان شبابہ فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا؟ تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا؟ تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا، مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ میرے حضور فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانوں، اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو،
محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو، مالک جو زندگی گزر گئی، آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا، جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے۔ میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی، میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے، یہ زندگی تو نے دی، تیری امانت ہے، تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں۔ اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا، آنے والے موسم تیرے نام ہوئے، میری جوانی تیرے نام ہوئی، میرے آنسو تیرے نام ہوئے، میری پیشانی تیرے نام ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی، میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی، میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی، میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے، میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی، تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی، تیرا کعبہ دیکھیں گی۔ مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں، امان میں اور حفاظتوں کے ساتھ میں